شہرہ آفاق مصنف امتیاز احمد کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 7 جہیز کا آسیب۔ ہر انسان خواہ وہ مرد ہو یا عورت اپنی زندگی میں بے شمار خواب دیکھتا ہے، تمنائیں کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کس آنکھ میں خوابوں کے عکس نہیں اترے، کس آنکھ میں خوابوں کے عکس نہیں اترے، ہے کون جو سوچوں کا سکندر نہیں ہوتا۔ مگر میں نے صرف ایک ہی خواب دیکھا تھا اور ایک ہی تمنا کی تھی کہ میں بہت زیادہ دولت مند بن جاؤں، کیونکہ معاشرے کے گرم و سرد نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ دولت ہی ایک ایسا جن ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے اپنے آپ کو انتہائی غربت کی حالت میں پایا۔ بچپن سے ہی ہر خواہش کا گلا گھونٹنا پڑا۔ جو خواب بھی دیکھا، غریبی کی وجہ سے وہی خواب کانچ بن کر آنکھوں میں چبھنے لگا۔ لیکن دولت مند بننے کا خواب تو جیسے میرے خون میں سرایت کر گیا تھا۔ غربت کی وجہ سے میں تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکا، اس لیے اچھی نوکری یا کاروبار کے ذریعے دولت کمانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ غربت کس طرح سے دور کی جائے، لیکن میرے ذہن میں کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ غیر قانونی کام کرنا تو ویسے بھی اپنے بس سے باہر تھا۔ ان دنوں میرا یہی کام ہوا کرتا تھا، سڑکوں پر آوارہ گردی کرنا یا نئی فلم دیکھنا اور دولت مند بننے کے منصوبے بنانا۔ ایک دن سینما میں ایک فلم دیکھی۔ اس فلم نے تو میرے خون کی گردش تیز کر دی۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے مقصد حیات مل گیا ہے۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آیا اور پہنچتے ہی میں نے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ ارے ہاں، یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ میں بچپن سے ہی منگنی شدہ تھا۔ لبنہ سے جب میری منگنی ہوئی، اس وقت لبنہ چند ماہ کی تھی اور میں چند سال کا۔ لبنہ میرے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ وہ میرے چچا کے سالے کی کزن کی سالی کی سہیلی کی نند تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اتنے قریبی رشتہ داروں کے ہاں منگنی ہو تو اسے توڑنا آسان تھوڑی ہے۔ پوری برادری میں ایک کوہرام سا مچ گیا، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ گھر والوں نے بہت ڈرایا دھمکایا، پھر منت سماجت بھی کی، لیکن میرا فیصلہ تبدیل نہ ہو سکا۔ کئی لوگوں نے مجھ سے منگنی توڑنے کی وجہ پوچھی، مگر میں نے وجہ بتانے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ بات نہیں تھی کہ لبنہ میں کوئی خامی یا خرابی تھی۔ لبنہ تو ماشاء اللہ چندے آفتاب چندے مہتاب تھی اور امور خانہ داری میں ماہر تھی اور مجھ سے 2 گنا زیادہ تعلیم یافتہ تھی۔ میں نے تو 5ویں جماعت میں ہی اسکول جانا چھوڑ دیا تھا، جبکہ موصوفہ 10ویں جماعت کو ہاتھ لگا کر رک گئی تھی۔ لیکن لبنہ کی 100 خامیوں کی ایک خامی یہ تھی کہ وہ غریب تھی، اور میرے منگنی توڑنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے جہاں ان کا کچا سا مکان تھا، جس کی حالت یہ تھی کہ اگر صحن میں جاؤ تو تعفن سے ٹھہرنا مشکل ہو جاتا۔ گھر کی دیواروں پر پینٹنگز کی جگہ اپلے لگے ہوئے تھے، جو مکینوں کی حالت زار پر ماتم کر رہے تھے۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں انسان رہتے تھے
اور दूसरे कमरे में जानवरों के कमरे की हालत फिर भी कुछ बेहतर थी। भला इस हैसियत के लोगों से मैं किस तरह रिश्तेदारी कर सकता था। लुबना की 3 बहनें और भी थीं, इसलिए मुझे पता था कि मैंने अगर शादी कर भी ली तो ये कंगले लोग जहेज़ में क्या देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इस गरीब लड़की से मंगनी तोड़कर मैं किसी करोड़पति सेठ की इकलौती बेटी से शादी कर लूँगा। ये सबक मुझे चंद दिन पहले इस फिल्म से मिला था जो मैंने मोती महल सिनेमा में देखी थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अमीर बनने का इतना सहल तरीका पहले मेरे दिमाग में क्यों ना आया। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पर मुझे अकल आ गई। इसके लिए भी मैं फिल्म का शुक्रगुजार हूँ। फिल्म में एक गरीब लड़का होता है। तकरीबन ढाई घंटे के अंदर अंदर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए इस गरीब लड़के की शादी एक करोड़पति सेठ की इकलौती बेटी से हो जाती है। इस तरह न सिर्फ जहेज़ की सूरत में अच्छा खासा माल मिल जाता है, बल्कि वो सेठ साहब की पूरी दौलत का मालिक भी बन जाता है। इसलिए मंगनी तोड़कर मैं भी किसी करोड़पति सेठ की इकलौती बेटी का इंतज़ार करने लगा। जिस तरह हर चीज़ की एक हद होती है, इसी तरह इंतज़ार की भी एक हद होती है। मगर मैंने हद से भी ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन न जाने क्यों मेरा किसी भी करोड़पति सेठ की इकलौती बेटी से टकराव ना हुआ। हालांकि इस सिलसिले में जिस हद तक मैं कोशिश कर सकता था वो भी मैंने की, मगर बेसूद। इससे पहले कि मैं मायूसी के अंधे कुएं में छलांग लगा देता, मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, शादी के सिलसिले में तुम किसी मैरिज सेंटर से राब्ता कायम करो। मुझे यकीन है तुम्हारा काम हो जाएगा। मिसल मशहूर है कि डूबते कंवारे को मैरिज सेंटर का सहारा। चुनाचे मैंने भी मैरिज सेंटर में किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। सबसे पहले मैं नेक परवीन मैरिज सेंटर में पहुंचा। मालूम करने पर पता चला कि यहाँ पर शौहर की सिर्फ एक ही वैकेंसी खाली है, लेकिन शर्त यह है कि लड़के के पास धोबी फैमिली का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इस किस्म का डोमिसाइल पैदा करना तो मेरे लिए कोई ख़ास मुश्किल न था, लेकिन जब मैंने लड़की वालों की तरफ से दिया जाने वाला ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार पढ़ा तो मेरा इरादा मुतज़लज़ल होने लगा। इश्तिहार कुछ यूँ था, एक बांकी सजीली छैल छबीली धोबन के लिए निहायत दुबले पतले बांके सजीले छैल छबीले धोबी का रिश्ता दरकार है, जो हर वक्त गर्दन को कलफ लगाकर ना रखता हो और ना ही गुस्से में बीवी को धोबी पटरा मारने का आदी हो। दिल मैला भी हो तो काबिले कबूल है, लेकिन कपड़ों में मैल ना हो। ज़्यादा साबुन खर्च करने वाले और सोडा कास्टिक में कपड़े धोने वाले नौजवान सहमत ना करें। मयार पर पूरा उतरने वाले नौजवान को निकाहनामे में ये शर्त भी कबूल करना होगी कि शादी के बाद धोबन 12 मन की हो जाए तो भी वो उसे छोड़कर नहीं भागेगा। ये इश्तिहार पढ़कर मैंने कहा, शादी इतनी लाजिम तो नहीं जिसके लिए अहदे कमज़र्फ की हर बात गवारा कर लें। माना कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब ऐसी भी एमरजेंसी नहीं है कि एक धोबन से शादी कर दूँ। और फिर इस इश्तिहार में जहेज़ का तो कोई ज़िक्र ही नहीं था। इसलिए फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था कि धोबन के अलावा क्या क्या मिलेगा। जबकि मैंने तो जहेज़ की अशिया की पूरी लिस्ट तैयार की हुई थी, जिसमें सुई से लेकर सिलाई तक हर इस चीज़ का नाम था जिसे दुनिया में मैंने देखा था या जिस चीज़ के बारे में सुना था।
کیونکہ مجھے پتا تھا کہ منہ مانگی تو موت بھی نہیں ملتی، جہیز کیا ملے گا۔ اس لیے لڑکی والے منت سماجت کر کے اگر کچھ کم بھی دے دیں تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ اس لیے شان بے نیازی سے میں نے یہ رشتہ ٹھکرا دیا اور دفتر سے باہر نکل گیا۔ نیک پروین سے نکل کر میں سیدھا حکم کا غلام میرج سینٹر میں گیا۔ وہاں ریسیپشن میں جو کلرک بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا میں شادی کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے پاس کس قسم کے رشتے موجود ہیں؟ وہ بولا جناب ہمارے پاس ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہر قسم کے رشتے موجود ہیں، لیکن پہلے آپ اپنے متعلق بتائیں۔ کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں، آپ کی جائیداد کتنی ہے، آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے دل میں کہا اگر یہ سب کچھ میرے پاس ہوتا تو پھر میں شادی کیوں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی میں واپس جانے کے لیے پلٹ پڑا۔ کلرک مجھے آوازیں دیتا رہ گیا مگر میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور پھر چاندنی میرج سینٹر پہنچ کر ہی دم لیا۔ وہاں ریسیپشن پر ایک معقول آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے معقول اس لیے لگا کہ اس نے میرے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے سوال کیا کیا آپ جہیز کے بغیر ہی لڑکی سے شادی کر لیں گے یا جہیز لیں گے، اور اگر جہیز لیں گے تو جہیز میں کیا کیا لینا پسند کریں گے۔ میں نے فوراً جیب سے اشیاء کی لسٹ نکالی اور کلرک کے ہاتھ میں تھما دی کہ یہ ہیں میری فرمائشیں۔ 11 صفحات پر مشتمل لسٹ دیکھ کر اس معقول آدمی کے تو پسینے ہی چھوٹ گئے۔ اس نے پہلے تو مجھے گھور کے دیکھا، پھر لسٹ میں موجود اشیاء کے نام بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیے۔ نمبر 1 اسلام آباد F10 میں ایک کوٹھی بمع ساز و سامان۔ نمبر 2 ہونڈا گاڑی، ہونڈا اکارڈ گاڑی سے نئے ماڈل کی۔ نمبر 3 151 تولے سونا۔ نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6۔ پھر اس نے فہرست دیکھی اور ایک مرتبہ گھور کر میری طرف دیکھا۔ گھورنے کے بعد مجھے لسٹ واپس کرتے ہوئے بولا جناب پاکستان میں کسی عام آدمی کے لیے یہ فرمائشیں پوری کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ صدر کلنٹن سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیں، شاید وہ آپ کی فرمائشیں پوری کر سکے۔ میں نے کہا میں مشرقیت پسند ہوں، اس لیے کسی امریکن لڑکی سے تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ بولا اچھا تو پھر آپ اس طرح کریں، آپ الزبتھ ٹیلر سے شادی کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کی استطاعت رکھتی ہے۔ میں نے غصے میں کہا تم ہوش میں تو ہو، کچھ عرصہ قبل ہی تو الزبتھ نے نئی شادی کی ہے، مجھے اس کا 10واں شوہر بننے میں کوئی خواہش نہیں ہے۔ اگلے دن میں حنا میرج سینٹر پہنچ گیا۔ کل کے تجربے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میرج سینٹر والوں کو لسٹ دکھانا بے وقوفی ہے۔ میں نے سوچا جب بات چل نکلے گی پھر میں خود لڑکی والوں کو لسٹ پیش کر دوں گا، یا اس لڑکی سے شادی کروں گا جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہو، تاکہ ساری دولت و جائیداد میرے ہی قبضے میں آئے۔ مختلف سوال جواب کے بعد کلرک نے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا لڑکی والوں کو کچھ اس قسم کا لڑکا چاہیے، یہ اشتہار پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں، اگر آپ مطلوبہ معیار پر پورا اترتے ہیں پھر بات آگے بڑھائی جائے گی۔ میں نے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھنا شروع کی جو کچھ اس طرح کی تھی
ایک زمیندار لڑکی جس کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، اس کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ درکار ہے۔ لڑکا خواہ کیسا بھی ہو، لیکن اس کے پاس نیا ٹریکٹر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لڑکا ٹریکٹر سے زمینوں پر ہل چلا سکے۔ جن لڑکوں کے پاس فورڈ ٹریکٹر ہوں گے ان کو ترجیح دی جائے گی، اور جس فورڈ ٹریکٹر کے ساتھ ٹرالی بھی ہوگی وہ رشتہ پکا ہی سمجھیں۔ پہلے ہی خط میں ٹریکٹر کی تصویر آنا لازمی ہے، ورنہ جواب نہیں دیا جائے گا۔ اشتہار پڑھنے کے بعد کلرک کو کاغذ واپس کرتے ہوئے کہا، لڑکی کو شادی لڑکے سے کرنی ہے یا ٹریکٹر سے؟ اتنا کہہ کر اس کا جواب سنے بغیر ہی میں میرج سینٹر سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی میری نظر سامنے کی دیوار پر پڑی، جہاں کسی نو آموز پینٹر نے شاید منہ میں برش پکڑ کر لکھا تھا، سہاگ میرج سینٹر میں آئیں اور اپنے پسند کا جیون ساتھی اپنائیں۔ پہلے پائیے کی بنیاد پر رشتے کروائے جاتے ہیں۔ موسم برسات سے پہلے جو شادی کے لیے آئیں گے، سہاگ میرج سینٹر کی طرف سے انہیں ایک ڈائری، ایک قلم، ایک خوشبو کی بوتل بطور تحفہ دی جائے گی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا فوراً سہاگ میرج سینٹر کا رخ کیا۔ تھوڑی سلام دعا کے بعد میں نے متعلقہ آدمی سے کہا، چونکہ میں شادی کے لیے آیا ہوں اس لیے مجھے ڈائری، قلم اور خوشبو تحفے میں دی جائے۔ میری بات سن کر وہ بولا، محترم آپ 1000 روپے دیں تاکہ سہاگ میرج سینٹر میں آپ کی رجسٹریشن کی جائے، پھر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ تو ٹھگ ہیں، اس لیے میں فوراً ہی گھر سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے گھروندہ میرج سینٹر میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب متعلقہ آدمی سے یہ پتہ چلا کہ 5 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد گھروندہ میں تمام خط و کتابت صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے، تو اسی وقت میرے عقل مند دماغ میں یہ بات آ گئی کہ گھروندہ میرج سینٹر والے یقیناً بلیک میلر ہوں گے، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ ہر چیز کو صیغہ راز میں رکھنے کی۔ ہم شادی کر رہے ہیں، کوئی اسمگلنگ تو نہیں کر رہے۔ اس کے بعد گھروندہ میرج سینٹر میں جو رشتے دستیاب تھے وہ صرف سومو سلاد کے پابند اور سگھر ٹائپ کے تھے، جبکہ اپنی تو ٹائپ ہی کچھ اور تھی۔ میرج سینٹر کے چکر لگا کر آخر میں تنگ آ گیا، لیکن ڈھنگ کا میرج سینٹر ملتا تھا اور نہ رشتہ۔ ویسے امیر بننے کا یہ طریقہ کچھ اتنا آسان بھی نہ تھا، ورنہ اب تک میرے جیسے لاکھوں نوجوان اس طرح امیر بن چکے ہوتے اور کئی کروڑ پتی سیٹھ اس طرح فٹ پاتھ پر آ چکے ہوتے۔ چند دنوں بعد کسی نے مجھے کہا، تم ساجن میرج سینٹر جاؤ، بڑا مشہور اور نامی گرامی سینٹر ہے۔ اس درگاہ سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ جاؤ، تمہاری مراد بھی ضرور پوری ہوگی۔ مرتا کیا نہ کرتا، چنانچہ ایک دوست سے پتہ پوچھ کر اگلے دن ہی میں ساجن میرج سینٹر پہنچ گیا۔ یہ میرج سینٹر دیکھنے میں مجھے دوسروں سے مختلف لگا، لیکن مختلف کس طرح تھا یہ مجھے اس وقت سمجھ نہ آیا، بلکہ 1 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ ساجن دوسروں سے مختلف کس طرح سے ہے۔ میرج سینٹر کے اندر جا کر اپنے تمام تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے میں نے متعلقہ آدمی سے بات چیت کی۔ میں نے اسے بتایا، مجھے جہیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بس لڑکی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونی چاہیے۔ اس بات سے آپ میری فہم و فراست کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ تھا اس طرح بھی ساری دولت میرے پاس ہی آئے گی۔ کلرک میری بات سننے کے بعد بولا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ہماری فیس دوسرے میرج سینٹر سے دگنی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیوں؟
کہنے لگا وہ اس لیے کہ ہم پکا کام کرتے ہیں اور فیس اس وقت لیتے ہیں جب آدمی مطمئن ہو جائے۔ میں فوراً قائل ہو گیا کیونکہ یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم ہر سستی چیز کو برا اور ہر مہنگی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم ایک دوسرے کا انٹرویو لیتے رہے۔ بالآخر کلرک نے کہا بات مزید آگے بڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ کل 10 بجے آ کر لڑکی دیکھ لیں۔ جس وقت میں ساجن میرج سینٹر سے نکل رہا تھا اس وقت ہم دونوں، میں اور کلرک، بہت خوش تھے کیونکہ کلرک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کل مجھے لڑکی سے ملائے گا اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل میں پوری فیس ادا کر دوں گا۔ لڑکی کے بارے میں کلرک نے جو معلومات مجھ تک بہم پہنچائی تھیں وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ مثلاً لڑکی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، غیر شادی شدہ تھی۔ میرج سینٹر کا رخ زیادہ تر شادی شدہ مرد عورتیں ہی کرتے ہیں، اس لحاظ سے غیر شادی شدہ ہونا بھی ایک خوبی تھی۔ اس کے والد کی 2 فیکٹریاں تھیں، کروڑوں کی جائیداد کی اکیلی وارث میری ہونے والی بیوی تھی۔ میرے من میں تو خوشی سے لڈو پھوٹنے لگے۔ وہ تمام رات میں نے سوتے جاگتے گزاری۔ اگلے دن ساجن میرج سینٹر کی طرف جاتے جاتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کلرک کی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ہو سکتا ہے لڑکی اتنی خوبصورت نہ ہو جتنی کلرک بتا رہا ہے۔ پھر بھی میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ لڑکی اگر قبول صورت ہوئی تب بھی میں اس سے شادی کر لوں گا، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے۔ ٹھیک 10 بجے میں ساجن میرج سینٹر پہنچ گیا۔ وہاں پر لڑکی پہلے سے موجود تھی۔ جب کلرک نے بتایا کہ یہی لڑکی میری ہونے والی بیوی ہے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی کلرک نے بتایا تھا، بلکہ اس سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے علاوہ بہت عقل مند، پڑھی لکھی اور سلیقہ شعار نظر آتی تھی۔ میں تو فوراً ہی شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ اس وقت میں نے میرج سینٹر کی بھاری فیس، جو کہ میں نے 7-8 دوستوں سے ادھار مانگ کر پوری کی تھی، ادا کر دی تاکہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے۔ میرج سینٹر کے متعلق آدمی نے مجھے 1 مہینے بعد آنے کا کہا۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ اس وقت تو میں خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ میری آنکھیں وہی منظر دیکھ رہی تھیں، لیکن دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ ہر چیز مجھے نئی نئی اور اجلی اجلی لگ رہی تھی، کیونکہ میری منزل میری نظر کے سامنے تھی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ مہینہ کس طرح گزر گیا۔ بلا شبہ وہ مہینہ میری زندگی کا خوشگوار ترین مہینہ تھا، کیونکہ اس کے بعد اس جیسا مہینہ دوبارہ نہ آیا۔ 1 ماہ کے بعد جب میں ساجن میرج سینٹر پہنچا تو گیٹ پہ لٹکا تالا دیکھ کر میرے دل میں وسوسے جنم لینے لگے۔ اڑوس پڑوس کے پتہ کرنے پر جو معلومات حاصل ہوئیں وہ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ لوگوں نے بتایا ساجن میرج سینٹر دراصل ایک فراڈ تھا۔ میرج سینٹر والوں نے ایک لڑکی بطور ملازم رکھی ہوئی تھی۔ جو آدمی بھی شادی کرنے کے لیے ان کے پاس آتا وہ اسے وہی خوبصورت لڑکی دکھا دیتے، پھر بیاہ کر کوئی اور لڑکی دے دیتے۔ اس طرح کے فراڈ انہوں نے کئی آدمیوں سے کیے۔ ان آدمیوں میں سے کسی دل جلے نے پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس والوں نے پورے عملے کو گرفتار کر لیا اور میرج سینٹر پر تالا ڈال دیا۔ یہ تفصیل سننے کے بعد میں تو بالکل بکھر کر رہ گیا، کیونکہ میرے تو سارے کے سارے خواب ہی چکنا چور ہو گئے۔ اس واقعے نے میرے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔
مجھے دنیا بے کیف سی لگنے لگی، ہر چیز سے جی اچاٹ ہو گیا۔ میں نے دوستوں یاروں سے بھی ملنا چھوڑ دیا اور گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گیا۔ اسی حالت میں میری زندگی کے کئی موسم گزر گئے۔ جب کائنات کے موسم بدلنے لگے تو آہستہ آہستہ میرے مزاج کا موسم بھی بدلنے لگا۔ مجھے زندگی کی طرف پلٹتا دیکھ کر ایک دن امی جان مجھ سے کہنے لگیں، بیٹا الٹے سیدھے خیال دماغ سے نکالو اور لبنہ سے شادی کر لو، وہ ابھی تک تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ میں سختی سے انکار کرتے ہوئے بولا، نہیں، کبھی نہیں۔ اب اگر میں نے لبنہ سے شادی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں شادی کروں گا تو کسی امیر لڑکی سے، ورنہ نہیں کروں گا۔ اس بات کے کچھ دن بعد ہی لبنہ کی شادی اس جیسے ایک غریب رشتہ دار سے ہو گئی۔ شاید وہ لوگ میری طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ ایک دن مائی رحمتہ، جو رشتہ کروانے اور طلاق دلوانے میں ماہر سمجھی جاتی تھی، ہمارے گھر آئی اور امی جان سے بولی، بہن تم اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرتی؟ اس کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے۔ امی جان نے جواب دیا، کیا کروں؟ میری بات تو یہ سنتا ہی نہیں ہے اور اب کہتا ہے اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ کیونکہ مائی رحمتہ کو پتہ تھا کہ میں جہیز کے چکر میں ہوں، اس لیے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا اگر تم شادی کرنا چاہو تو میری نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ میں نے بے دلی سے کہا، کون سا رشتہ؟ مائی رحمتہ بولی، یہاں سے 5 کوس دور ایک گاؤں ہے، چاہ گل خان، وہاں کے نواب صاحب کی بیٹی ہے۔ نواب صاحب کا ذکر سن کر میں چونک پڑا۔ میں نے مائی رحمتہ سے کہا، ذرا تفصیل سے بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں۔ میری دلچسپی دیکھ کر مائی رحمتہ اپنے پیشہ ورانہ رنگ میں نظر آنے لگی۔ وہ بولی، بہت اچھا گھرانہ ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، بہت سی زمین جائیداد ہے، 7 تو نواب صاحب کے مکان میں سے ایک سے بڑھ کر ایک۔ پھر نواب صاحب کی ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے دل کھول کر جہیز دیں گے۔ میرے دل میں ایک مرتبہ پھر امید کی کرن روشن ہو گئی، مگر میں نے بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا اور مائی رحمتہ سے پوچھا، لڑکی کیسی ہے؟ مائی رحمتہ بولی، بیٹا میں جھوٹ نہ بولوں گی، ویسے تو لڑکی بہت عقل مند، سگھڑ اور سلیقہ شعار ہے، لیکن لڑکی کا رنگ ذرا سانولا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے ذرا چھوٹی ہے اور ذرا لنگڑا کر چلتی ہے۔ امی جان نے کہا، یہ خوبیاں سن کر بولیں، مجھے نہیں کرنی اپنے بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے جو ذرا ہی ذرا ہو۔ لیکن میرا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس وقت حقیقت پسندی سے سوچتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ ڈھیروں ڈھیر دولت کے ساتھ انتہائی خوبصورت لڑکی تو مجھ جیسے کو مل نہیں سکتی۔ پھر لڑکی ذرا بدصورت ہے تو کیا ہوا، دولت مند تو ہے نا، اور دولت سارے عیب چھپا لیتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ لڑکی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں شادی کے بعد نواب صاحب کے پاس ہی چلا جاؤں گا، ان کی زمینوں کی دیکھ بھال کروں گا اور خود بھی نواب بن کر رہوں گا۔ میں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا، میں جہیز کا مطالبہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ تھا جلد یا دیر سب کچھ مجھے ہی ملے گا۔ اس لیے جہیز کا مطالبہ نہ کر کے میں نواب صاحب کی نظروں میں اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گھر میں کوئی بھی میرے اس فیصلے سے خوش نہ تھا، لیکن مجھے ان کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی، اس لیے مجبوراً انہیں میری بات ماننا پڑی۔ اس طرح میری شادی نواب صاحب کی بیٹی سے ہو گئی۔ سب لوگ اس بات پر زیادہ حیران تھے کہ میں نے جہیز میں ایک سوئی تک نہ لی۔
دلہن کے بارے میں مائی رحمتہ نے خاصی کثر نفسی سے کام لیا تھا، کیونکہ لڑکی کا رنگ ذرا کالا نہیں، بہت ہی کالا تھا۔ اس کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے ذرا چھوٹی نہیں، بلکہ وہ بیچاری تو تھی ہی یک چشم، اور وہ ذرا لنگڑا کر نہیں چلتی تھی، بلکہ وہ تو لاٹھی یا بیساکھی کے سہارے چل ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے علاوہ لمبائی اور چوڑائی میں بھی بالکل برابر تھی۔ وہ بے مثل ہے، وہ حسن لاجواب ہے، وہ بے مثل ہے، وہ حسن لاجواب ہے، وہ لاکھوں میں ایک ہے جو میرا انتخاب ہے۔ واقعی لڑکی لاکھوں میں ایک ہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے بہت مایوسی ہوئی، پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ دیکھو، صرف لڑکی کو نہ دیکھو، اس کے ساتھ جو لاکھوں کی جائیداد ملے گی وہ بھی دیکھو۔ دھماکہ تو اس وقت ہوا جب پتہ چلا کہ دلہن کے ایک نہ دو بلکہ ماشاءاللہ سے 7 عدد بھائی ہیں۔ مجھے مائی رحمتہ پر سخت غصہ آیا۔ میں نے فوراً اس کے پاس جا کر اس سے پوچھا، مائی، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ لڑکی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے؟ مائی رحمتہ نے حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولا، میں نے یہ کب کہا تھا کہ لڑکی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے؟ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ نواب صاحب کی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ نواب صاحب کے بیٹوں کے متعلق نہ تم نے پوچھا نہ میں نے بتایا۔ میں سر جھکا کر واپس آ گیا، کیونکہ مائی رحمتہ کی بات تو ٹھیک تھی۔ اس نے بتایا نواب صاحب کی ایک ہی بیٹی ہے، جبکہ میں نے اس بات سے اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نواب صاحب نے 7 مکان کیوں بنا رکھے تھے۔ پھر چند دنوں بعد اس بات کا انکشاف ہوا کہ نواب صاحب کوئی نواب نہیں، بلکہ ان کا نام ہی نواب خان ہے۔ تو میری حالت یہ ہو گئی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جاگتی آنکھوں سندر خواب بننے کی سزا، زندگی لا حاصل کی دھوپ میں سنولا گئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس جھگڑے سے جان چھڑانی چاہیے۔ جب میری بیوی کو میرے ارادے کا علم ہوا، پہلے تو اس نے رو پیٹ کے منت سماجت کر کے مجھے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے نہ مانا تو اس نے اپنے بھائیوں کو بلا بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر میں 7 عدد بھینسے میرے گھر آ پہنچے۔ انہوں نے نہ صرف مجھے دھمکیاں دیں بلکہ 2-3 ہاتھ بھی چھوڑ دیے۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھ پر واضح کر دیا کہ آج کے بعد میں نے اگر ان کی بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ نہ صرف میری آنکھ نکال دیں گے بلکہ ساتھ ساتھ میری ٹانگیں بھی توڑ دیں گے۔ شاید وہ مجھے اپنی بہن جیسا دیکھنا چاہتے ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات بھی بلند آواز کہی کہ اگر میں نے ان کی بہن کو طلاق یافتہ بنانے کی کوشش کی تو اس سے پہلے ہی وہ اسے بیوہ بنا دیں گے۔ مجبوراً میں نے اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ شادی سے پہلے میں نے ازدواجی زندگی گزارنے کے 5 سنہری اصول بنائے تھے۔ اب میری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ میری بیوی جو کہ پہلے ہی کچھ کم نہ تھی، اب تو 12 من کی دھوبن سے بھی بھاری ہو گئی ہے۔ میرے 3 بچے ہیں، لیکن اصول ایک بھی نہیں۔ میرے ساتھ بیک وقت 2 المیے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ چاہا تھا وہ نہ ملا، دوسرا یہ کہ جو کچھ نہ چاہا تھا وہ مل گیا۔ میرے بچپن کی منگیتر لبنہ آج کل اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں ہے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی امریکن گرین کارڈ لاٹری میں لبنہ کا نام نکل آیا اور وہ شوہر کے ساتھ امریکہ جا بسی۔ اب ان لوگوں کی نہ صرف اسلام آباد میں ایک کوٹھی ہے، بلکہ گاؤں کے کچے مکان کی جگہ بھی انہوں نے ایک خوبصورت مکان تعمیر کر لیا ہے، جبکہ ہم زرد چہروں کی کتابیں بھی ہیں کتنی مقبول،
زرد چہروں کی کتابیں بھی ہیں کتنی مقبول، ترجمے ان کے جہاں بھر کی زبانوں میں ملے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، جہیز ایک لعنت ہے اور لالچ بری بلا ہے۔ اگر میں جہیز کی لالچ نہ کرتا تو یقیناً اس سے 1000 درجے بہتر حالت میں ہوتا، جس حالت میں آج کل زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ویسے آج کل میں ایک اور کام کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں۔ وہ کام ہو جانے کے بعد ممکن ہے مجھے سارے مسائل سے نجات مل جائے، اور وہ کام ہے خودکشی، تاکہ میں خدا سے یہ تو کہہ سکوں، اے خدا تیرے فردوس پہ حق ہے میرا، تو نے اس جہاں کے دوزخ میں جلایا ہے مجھے۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔